بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جادو، طلسمات، نظر بد اور ہمہ قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے یہ صورتیں تقریباً ہر گھر میں ورد کی جاتی ہیں۔ سیدی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو روزگار کی کمی ہو تو سورہ فلق کو کثرت سے پڑھے، مالدار ہو جائے گا۔ رزق اس پر اس طرح برسے گا جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہو یا صحت کے حوالے سے پریشان ہو تو سورہ ناس کو کثرت سے پڑھے۔ یہ سورت جسمانی اور روحانی امراض کو ختم کر دیتی ہے، جس انسان کے جسم کو تر و تازہ اور توانا کر دیتی ہے۔ یعنی جب ظاہری اسباب سے تعلق رکھنے والے معاملات میں انسان پریشان ہو تو سورہ فلق کو پڑھے، اور جب باطنی، جسمانی اور روحانی معاملات کی درستگی کا معاملہ ہو تو سورہ ناس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر ان دونوں صورتوں کا ورد کیا جائے تو انسان کے ظاہری اور باطنی دونوں مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ان صورتوں کے بہت سے اعمال اور پڑھنے کے طریقے مشہور ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں رمضان المبارک کے حوالے سے ایک آسان اور زود اثر طریقہ، یہ عمل خود میرے اپنے معمولات میں ہے اور کئی میرے دوست احباب اور تعلق رکھنے والے ہر سال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انتہائی مجرب اور بابرکت عمل ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 24 رمضان المبارک کی رات، یعنی جب 23ویں روزے کی آپ افطاری کر لیں، اس کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک یا جب تک آپ کو نیند نہ آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کثرت سے چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں۔ کوئی کام کر رہے ہیں، کام کے دوران اگر بھول گئے کوئی بات نہیں، جیسے یاد آئے دوبارہ شروع کر لیں۔ آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے کہ جس وقت آپ کو نیند آئے تو اس حالت میں، یعنی کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اس کو سو جانا ہے۔ یہ اس کی شرط ہے کہ جب آپ 24ویں رمضان کو سوئیں گے تو اس وقت آپ کی زبان پر سورہ فلق اور سورہ ناس ہونی چاہیے۔ تعداد اس کی کوئی مقرر نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکیں، جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا فائدہ ہوگا۔ صرف شرط یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے سو جانا ہے۔ جیسے ہی آپ پڑھتے پڑھتے سوئیں گے بس آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا، کیونکہ اس کی بنیادی شرط ہی یہی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھتے پڑھتے سونا ہے۔ اگر آپ اس بات پر کامیاب ہو گئے تو اس بات پر آپ یقین کر لیجئے کہ 1 سال یعنی اگلی 24ویں شب تک آپ ایک نورانی حصار میں آ جائیں گے۔ پورا سال آپ پر کسی طرح کے جادو، بندش یا نظر بد کا اثر نہیں ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ سے متعلق اس طرح کی کوئی شرارت کرے گا، خواب میں آپ کو آگاہی حاصل ہو جایا کرے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص میرے بارے میں اس طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ بیان کرتا ہوں، ایک صاحب نے ملتان سے مجھے کال کی اور کہنے لگے کہ میرا کام اچھا خاصا چلتا تھا، کوئی دکان تھی ان کی، لیکن پھر وہ دکان بند ہو گئی اور مالی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ قرضہ لینا پڑا۔ اب یہ حالت ہے کہ قرض دار جن سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ روز تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں۔ بیوی بھی بیمار رہتی ہے اور خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو بھی اسکول سے ہٹا لیا ہے، کیونکہ فیس جمع کرانے کے پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک دن تھے، میں نے ان کو 24ویں شب کا یہ عمل بتا دیا کہ اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اپنی وائف سے بھی کہیں کہ وہ بھی کریں۔ اگر بچے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی اس کو کریں، اور شرط یہی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اتنا پڑھیں کہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انہوں نے اس عمل کو اسی طور پہ کیا اور وہ میاں بیوی پڑھتے پڑھتے اس کو سو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی عورت ہے جو میرے قریب آتی ہے اور اس پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ میں اس سے بچاؤ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتا ہوں۔ جیسے ہی چند مرتبہ میں نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا، اس عورت کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ بس الحمدللہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آپ نے روزانہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا ہو سکے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صبح شام اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔
کچھ عرصہ گزرا، دوبارہ ان کی کال آئی میرے پاس اور شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے چند ماہ لگے لیکن ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، قرض بھی اتر چکا ہے، دکان بھی چلتی ہے اور الحمدللہ میرے بچے بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے واقعات ہیں کہ اگر سنانے پہ آؤں تو بہت طویل وقت ہو جائے گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہر وہ بندہ جو پریشان ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ محفوظ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس عمل کو ضرور کرے۔ انتہائی فائدہ مند اور بابرکت عمل ہے۔